بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو اس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ٹاپک ذخیرہ اندوزی کا ہے کہ لوگ چیزوں کو ذخیرہ کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اور لوگوں کی ضرورت سے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں اس چیز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص مسلمانوں کا غلہ مہنگا کرنے کے لیے روک کر رکھے تو وہ گناہ گار ہے۔ اب خواتین و حضرات، روک کر رکھنے سے مطلب کیا ہے کہ جو تاجر ہوتے ہیں، چھوٹے تاجر ہوں بڑے تاجر ہوں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز مہنگی ہونے والی ہے کچھ دن کے بعد۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے پکوان تیل ہے، وہ ابھی 250 روپے کلو مل رہا ہے، لیکن دکاندار کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ 15 دن کے بعد یہی تیل جو 250 روپے مل رہا ہے، یہ 350 روپے کلو بکنے والا ہے، مطلب اس پر زوال آنے والا ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس تیل کو، کیونکہ اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے، گھر کے اندر پیسہ ہے، تاجر ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، تو کیا گئے اور جو ہے نا ذخیرہ کر لیا، جمع کر لیا اس کو۔ اب اس مہنگائی کے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب مہنگا ہوگا۔ اب اس دوران یہ دکانوں سے شارٹ ہو گیا۔ اب یہ تو عام طور کی ضرورت ہے نا، ہر گھر کی، پکوان تیل ہر گھر میں ضرورت ہے، آٹا ہر گھر میں، چینی ہر گھر میں، یہ ساری چیزیں، یہ موٹے موٹے آئٹم ہے نا، یہ ہر گھر میں ان کی ضرورت ہے۔ اب ان میں سے کسی بھی چیز پر زوال آنے والا ہوگا تو اس کو ذخیرہ اندوز کر لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اب لوگ پریشان گھوم رہے ہیں، اب کہیں سے مل رہا ہے تو بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ اب جیسے یہ مہنگا ہوتا ہے، اس کے مہنگا ہوتے ہی ہر دکان پہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو تیل، جو چینی، جو پتی، جو گھی 250 300 روپے کلو، 200 روپے کلو چل رہا تھا، وہ 100 150 روپے اوپر مہنگا مل رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ میں ایک اور حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا رہا ہوں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی چیزوں کو روک کر رکھے، یعنی ان کو ضرورت ہے اس چیز کی، لیکن وہ فروخت نہیں کر رہا، حالانکہ اس چیز کی ان کو سب کو ضرورت ہے، لیکن وہ فروخت نہیں کر رہا ہے، مہنگا ہونے کی وجہ سے مہنگائی کا انتظار کر رہا ہے اور فروخت نہیں کر رہا۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جو ہے کوڑ اور تنگ دستی کو مسلط فرما دے۔ اب ذخیرہ کر لیا، کیا ہوا؟ پیسہ کما لیا، لیکن اندر سے کیا کر لی؟ جنگ، اللہ کی برابری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک ایک فرد سے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بے انتہا کا ظلم ہے۔ ان کے ساتھ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں، وہ بیچارے در بدر خوار ہو رہے ہیں، در بدر ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو وہ چیز مل نہیں رہی، جب مل رہی تو اتنے مہنگے داموں میں، اور اس کا نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر لیں گے، جو آپ نے ذخیرہ کر کے جو کمایا تھا وہ سارا آپ کی بیماری میں ہی لگ گیا۔ آپ نے تو جمع کیا تھا میں گاڑیاں خرید لوں، ڈیفینس میں گھر خرید لوں، وہ سب آپ کی گاڑیاں آپ کے جو بیماری میں لگ گئی، تو گھر، گاڑیاں اور جو بینک بیلنس اور جو یہ تو گیا سب۔ اب کیا ہوا حضرت؟ وہ جو ہے نا وہ
ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور مطلب روزانہ پیسہ جا رہا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے ہم دنیا میں خوشی سے زندگی گزار لیں گے اور اللہ کی مخلوق کو پر ظلم کر کے ہم بڑے مزے سے زندگی گزار لیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ اپنے تمام لوگوں سے، یہ جو مخلوق اللہ کی پسندیدہ ہے یہ امت، اور اللہ تعالیٰ ہر فرد سے بہت محبت کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال کے بعد جب اپنے باپ سے ملے تو باپ اور بیٹے دونوں گلے لگ کر اس طرح روئے کہ بے ہوش ہو گئے. پھر کھڑے ہوئے، پھر روئے، پھر بے ہوش ہو گئے. تو جبرائیل علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے سارا نظارہ دیکھ رہے. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، ایسی بھی محبت ہوتی ہے کیا کسی سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، امت محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد سے میں اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. اب بتائیں، ایک ایک فرد سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ، ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اس کا نقصان کے کوڑ یا تو تنگ دستی. خواتین و حضرات، ہم پاکستان میں رہتے ہیں. پاکستان کا ایک شہر کراچی جس کے اندر یہ واقعہ ہوا، اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. لیکن بات ہے سمجھنے کی، بات ہے سمجھ ہمارے آ جائے یہ بات کہ یہ ہوا کیوں. کہ پتہ چلا کہ ایک مارٹ کے اندر آگ لگ گئی. اور کیا ہوا؟ آگ کیوں لگی بھائی؟ وجہ کیا تھی؟ کہ بھائی وہ تیل جو ہے وہ ذخیرہ کیا ہوا تھا کافی دنوں سے. کیوں؟ آگے مہنگا ہونے والا تھا، مہنگا کر کے بیچتے. مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مطلب یہ ہوا کہ 100 روپے کے حساب سے اٹھا لیا گیا اور آگے جو ہے وہ مہنگا ہوگا تو 250 روپے کے حساب سے بکے گا. تو کتنا فائدہ اور اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں سے. تو خواتین و حضرات، میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ ان مالوں کو ذخیرہ، ان چیزوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورت ہے عام طور میں بھی اور ویسے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو کسی حال میں بھی خوشی والی زندگی نہیں دے گی. وہ برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. ان کی دکان ہوگی وہ بھی تباہ ہو جائے گی، گودام ہوگا وہ بھی تباہ ہو جائے گا، کمپنی بھی ہوگی وہ بھی تباہ ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، اور کچھ بھی نہیں بچے گا، سب خالی ہو جائے گا. کیونکہ ہم کر ہی ایسا کام رہے. تو خواتین و حضرات، ہمیں اس چیز سے بہت دور رہنا ہے، اس کے قریب بھی نہیں آنا، بہت دور رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے تجارت کر رہے ہیں، بیچتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں. ایک دکان پر بیٹھے ہوئے شخص کوئی چیز خریدنے آیا اور وہ لے گیا، آپ نے اس کو بیچ دی، وہ خرید کے آپ سے لے. اب وہ خریدا ہوا مال تھوڑی دن کے بعد واپس آپ کو بیچ رہا ہے، مطلب بیچنے رہا، واپسی کرنے آیا، ریٹرن کرنے آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے پیسے دے دو. آپ نے اس کے پیسے اس کو دے دیے. تو اب آپ زندگی خوشحال گزارنے کے حقدار ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے خریدا ہوا مال بیچا ہوا مال واپس لے لیا، خریدا ہوا مال واپس لے لیا اور اس کے پیسے اس کو واپس دے دیے، تو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ذمہ داری میں تمہیں دیتا ہوں. وہ محل جنت میں ملے گا. اس سے پہلے تو دنیا میں جو محل اللہ بنائیں گے وہ دیکھیں آپ، وہ زندگی خوبصورت عالیشان. تو خواتین و حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے اس بات کا کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں جس چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا، آپ علیہ السلام نے منع کیا. ہم اس راستے پہ چلیں کہ جس راستے پہ ہمیں چلنے کو کہا ہے. ٹرین اپنی پٹری پہ چلے گی، منزل پہ پہنچے گی. پٹری سے اترے گی تو وہ منزل پہ نہیں پہنچے گی، وہ کہیں اور پہنچ جائے گی.
اور بلکہ نقصان میں چلی جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ ہم اپنے راستے پر نہیں چلیں گے تو ہم نقصان میں جائیں گے۔ تو جس جگہ کا میں بتا رہا ہوں، انہوں نے آگ لگی اور وہاں پہ انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، پوری آگ لگ گئی، سب تباہ ہو گیا اور راکھ ہو گیا، اللہ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے ایک چیز ذخیرہ کری، اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ 100 200 جو بھی آئٹم آپ نے ڈالے ہوئے تھے ان سب کو بھی آگ لگا دی، اللہ نے ان سب کو بھی راکھ کر دیا۔ کیا ہوا؟ ہو گیا نا تباہ، کہیں کے بھی نہیں بچے۔ تو پھر نقصان ہے نا۔ تو آپ سب سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ہم سب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت دور رکھیں اور لوگوں کے ساتھ، خواتین و حضرات، ہم نفع پہنچائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔